الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فلک کے نظاروں زمین کی باروں سب عید مناؤ حضور آ گئے. انوکھا نرالا ذیشان آیا وہ بن کے سارے رسولوں کا سلطان آیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام دوستان گرامی، اللہ کریم دی حمد و ثنا رب العالمین نے آج کا وقت ہمیں اپنی یاد میں صرف کرنے کے لیے عطا فرمایا. بے شمار تحفے درود و سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے پاک قرآن عطا فرمایا. ہماری بخشش و نجات کے لیے اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا فرمایا. اور ہم گناہگاروں کی شفاعت کے لیے اللہ نے
ہمیں محمد عربی سلطان عطا فرمایا۔ حضرت گرامی ماشاءاللہ یہ بچوں نے بہترین پروگرام محفل سجائی۔ الخدمت فاؤنڈیشن یا کمیٹی ان نوجوانوں نے اللہ پاک ان کی کوشش کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ جتنے دوست احباب بچے جوان بزرگ تشریف لے آئے اللہ سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس مسجد کے امام صاحب علامہ مولانا محمد عادل صاحب اللہ پاک ان کو صحیح معنوں میں عرفہ و اعلیٰ قسم کی دینی خدمات مسجد کے لیے مدرسے کے لیے دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما کے ہم سب اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات اور ہدایت اور رہنمائی بنائے۔ حضرت گرامی میرے ذمہ لگایا گیا بچے نے کہ آپ صحابہ کرام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اس موضوع پر کچھ گفتگو کریں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا وقت آپ توجہ کریں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آسان طریقے سے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کروں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس چک نمبر 20 پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ حضرت گرامی بلا تمہید گفتگو شروع کرتے ہیں، آپ انشاءاللہ توجہ فرما کے سنیں گے، اللہ پاک رحمت عطا فرمائے۔ تو جناب والا قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ۔ یہ 28ویں پارے کی قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے والے غلام انصار ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ مدینے والے انصاری حضور کے غلام اس شان کے مالک ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں مدینے والے حضور کے غلام اس عظمت و شان کے مالک ہیں، انہیں جس چیز کی ضرورت ہے بھوک اور پیاس ہے، مکان اور دکان کی ضرورت ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مدینے والے ایسے ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ سے چھوڑ کر مال و متاع جائیداد دنیا بیوی بچے چھوڑ کر جو مکہ شریف سے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا مدینے والوں نے مکے والوں کے لیے گنجائش پیدا کی، اپنا مال و متاع دنیا کاروبار اس میں مکے والوں کو اپنا شریک اور حصہ دار بنا۔ یہ مدینے والوں کی عظمت ہے، اور آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ فرماتا ہے جو بخل اور مال جمع کرنے سے بچتے رہے بلکہ اپنا مال و متاع
اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے بندوں پر اور رسول اللہ کے غلاموں پر قربان کیا، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جنہوں نے مکہ چھوڑ کر آنے والوں کے لیے اپنے مال و متاع، اپنے گھروں کے دروازے، اپنی زمینوں اور دکانوں کے دروازے کھول دیے، اپنا مال ان پر قربان کیا، رب العالمین فرما رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہی بندے کامیاب ہیں۔ مدینے والے سنو جناب والا، میں عرض کر رہا تھا رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے مکے والوں، اے مدینے والوں، اے میری امت قیامت تک آنے والی، میرا پیغام سن لو کہ میں محمد اعلان کر رہا ہوں کہ اگر انصار نہ ہوتے لولا الانصار لذهب الاسلام۔ حضور علیہ السلام نے مدینے والوں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اگر مدینے والے نہ ہوتے تو حضور نے فرمایا لذهب الاسلام، فرمایا اسلام کا نام و نشان بھی نہ ہوتا اگر مدینے والے نہ ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ توجہ کر رہے ہو؟ اچھا ایسے ماشاءاللہ، جب سمجھ نہ آئے بتا دینا، پھر پنجابی شروع کر دیں گے، سرائکی شروع کر دیں گے، عربی شروع کر دیں گے، جو آپ سمجھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو آپ توجہ کریں گے۔ توجہ فرماؤ جناب والا، رب العالمین نے مدینے والوں کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس پر ایک حدیث عرض کرتا چلوں ساتھ ساتھ تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جناب والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لجپال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میلاد والے مصطفیٰ کے پاس ہے، آمینہ کے لال کے پاس ہے، مہمان آ گئے، واہ لجپال تیری عظمت پر قربان۔ حضور کے مہمان آ گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک غلام کو بھیجا، جاؤ فلاں ام المؤمنین کے گھر میرا پیغام دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے مہمان آئے کھانے کے لیے دو۔ گھر سے جواب آیا کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ توجہ ہے؟ پانی کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ حضور میں آپ کو ایک نقشہ بتاتا چلوں، جہاں گنبد خضرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، جو لوگ گئے ہیں حاجی یا عمرہ کرنے والے ہیں وہ توجہ کریں گے میری بات پر۔ حضور کے قدمین شریفین، جنت البقیع والا حصہ جو ہے اندر والی جگہ، قدمین شریفین، یہ جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر، ٹھیک ہے؟ اور جس جگہ حضور کا روضہ انور ہے یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر۔ اب توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، مہمان آئے ہیں کھانے کے لیے۔ اندر سے جواب آیا کہ جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دو کہ کملی والے ہمارے پاس پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اگر جاگ رہے ہو تو ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کے امتیوں، آج امت کو کیا ہو گیا کہ مصطفیٰ کے گھر والوں کے پاس مہمان آئے ہیں لیکن گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، صرف پانی ہے۔ ادھر ہم گھر میں 10 نعمتیں پکا اور کھا رہے ہوتے ہیں،
لیکن رب کا وہ شکر نہیں ہے جو مصطفیٰ کے گھر والے ادا کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ایک ام المومنین نے جواب دیا کہ میرے گھر میں پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ دوسری زوجہ کے گھر، ام المومنین کے گھر گئے تو وہاں سے بھی جناب کیا جواب آیا کہ ہمارے گھر میں بھی پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اب جناب توجہ کریں، جب حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا تو جتنی ازواج مطہرات تھیں سب کے گھر میں سے جواب آیا کہ جاؤ کملی والے سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سب کے پاس کلہن، یہ حدیث کے لفظ ہے کہ کلہن، حضور کی سب ازواج مطہرات کے گھر سے جواب آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ توجہ کر کے مسلمانوں، یہ صحابہ کی وفا حضور سے، توجہ ہے نا جناب والا۔ میں عرض کر رہا تھا جب سب گھروں سے حضور کی ازواج مطہرات سے یہی جواب آیا، اب آمنہ کے لال نے اپنے صحابہ سے اعلان کیا، حضور نے فرمایا میرے غلاموں کوئی ہے تم میں سے جو میرے مہمانوں کی خدمت کرے؟ ایک غلام مدینے والا انصاری، نام ہے ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کے مہمانوں کی خدمت کروں گا، یا رسول اللہ میرے ساتھ بھیج دیں۔ اب یہ حضور کے غلام اپنے رسول اللہ کے مہمانوں کو لے کر گھر گئے، دستک دی، پردہ کرایا، حضور کے مہمانوں کو بٹھایا، گھر والی سے جا کر پوچھا اے میری رفیقہ حیات رسول اللہ کے مہمانوں کو لے کر آیا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ گھر والی نے کہا اے ابو طلحہ ہمارے گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا ہے اور مہمانوں کے لیے کھانا نہیں۔ وہ جو ہے غربت کا وہ دور، حضور کے لیے جب بیوی نے کہا اے ابو طلحہ صرف ہمارے بچے اور ہم جو ہے ہمارے لیے کھانا ہے، مہمانوں کے لیے تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ توجہ کرو توجہ، آج مہمان آ جائے تو گھر سے جواب آتا ہے گھر میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پانی بھی نہیں ملتا، لیکن حضور کے غلاموں کی عظمت کو سنو میرا بھائی۔ جواب آیا، بیوی نے کہا صرف ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توجہ کرو مسلمانوں، حضور کے غلام ابو طلحہ کی عظمت پر قربان، آپ نے اپنی بیوی سے کہا اے میری رفیقہ حیات ایسے کر جا اپنے بچوں کو جا کر سہلا، ان کو تھپ اور تھپ تھپا کے نپ نپا کے جا کے ان بچوں کو آرام کرا کے سلا دے، تھپکیاں دے کے سلا، کھانا نہیں کھلانا۔ اور آپ فرماتے ہیں حضور کے غلام ابو طلحہ، آپ فرماتے ہیں دو وجہ سے بچوں کو سلا دو، ایک تو کھانا کم ہے، حضور کے مہمانوں کو کھلائیں یا بچوں کو، ایک طرف بچے اور ایک طرف رسول اللہ کے مہمان۔ میں اس پر ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر جاگ رہے ہو اور توجہ ہے تو سبحان اللہ کہو، میں نقطے دے کر چلوں۔ جناب والا توجہ فرمائیں، میں وہ حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، حدیث خار مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ جناب والا تین آدمی آ رہے تھے، طوفان آیا راستے کے اندر، حدیث میں تینوں غار کے اندر جا کر چھپ گئے بارش طوفان سے بچنے کے لیے، اوپر سے پتھر ایک لڑھکتا ہوا آیا، غار کے منہ پر آ کر ٹھہر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، یہ تینوں بندے غار کے اندر بند، زور لگایا، طوفان جب رک گیا تو پتھر ہلنے کا نام نہیں لیتا، تینوں نے زور لگایا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار ایسے کرو
اب اللہ کے دربار میں ہم سب اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کرم نوازی فرما دے اور یہ پتھر جو ہے غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ توجہ کر کے سننا، میں اپنے موضوع سے متعلق بات سنانا چاہتا ہوں۔ جناب والا توجہ فرمائیں، اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب العالمین بے نیاز اللہ، میرے ماں باپ بھی تھے، میری اولاد بھی تھی، اے اللہ میرے بچے، توجہ کر کے سننا میرا بھائی، میرے بچے میرا پاؤں پکڑ کر روتے رہتے تھے، لیکن اے بے نیاز اللہ میں جب تک اپنے سوئے ہوئے ماں باپ کو جگا کر جانوروں کا دودھ اور روٹی کھانا اپنے ماں باپ کو نہیں کھلاتا تھا، اے اللہ میں اپنے بچوں کو اس وقت تک نہیں کھلاتا تھا، اے اللہ اگر میری نیکی قبول ہے تو یہ غار کا پتھر ہٹا دے۔ حدیث میں ہے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ غار کے منہ والا پتھر جو تینوں بندے مل کے نہیں ہٹا سکے، اس بندے کا یہ جملہ کہنے پر غار کا پتھر ہٹ گیا۔ محبت سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا جی تھک گئے ہو، چلو سبحان اللہ ایک بار دعا پھر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جناب والا توجہ فرماؤ، میں عرض کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب والدین کو بندہ دودھ پلا رہا ہے سوئے ہوئے کو جگا کے، بچوں کو نہیں پلا رہا جو پاؤں پکڑ کر رو رہے ہیں، تو ثواب کیا ملا کہ غار کا پتھر ہٹ گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، حضور کے غلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آپ نے کہا اپنی بیوی کو اے میری رفیقہ حیات ایسے کر کہ بچوں کو تھپکیاں دے دے کے سلا دے، لیکن کھانا رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے بچا لے۔ بچوں کو سلا دیا، ایک وجہ کھانا اور دوسری وجہ سنو صحابی نے جو حدیث میں بیان کی گئی وہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے اپنی رفیقہ حیات بیوی کو اے میری رفیقہ حیات، ایک تو اس لیے کہ کھانا بچ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت کھانا کھایا جاتا ہے تو بچے قریب آ جاتے ہیں اور ان کے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم بھی کھانا کھائیں، تو ایسا نہ ہو کہ حضور کے مہمان کھانا نہ کھائیں۔ دو وجہ سے سلا دو بچوں کو، تھپکیاں دے دے کے سلا دیا اور رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانے پر بٹھا دیا دسترخوان پر۔ اب کھانا پیش کیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا کم ہے، ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو اے میری رفیقہ حیات کرنا یہ ہے کہ دیا جو ہے چراغ، آج کل تو پتیاں بلب ہے نا بجلی ہے، اس وقت چراغ ہوتا تھا تیل والا، اور نے کہا بتی درست کرنے کے بہانے سے اے میری رفیقہ حیات جا کر چراغ کو بجھا دینا۔ وہ ٹھیک کرنے کے بہانے آئی نا، اس نے ایسے ہوا کی جھلک جو دی، دیا بند، اب اندھیرا۔ حضور کے غلام کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے غلام ابو طلحہ جو میزبان تھے وہ اپنا خالی ہاتھ کھانے تک لے جاتے اور پھر خالی ہاتھ اپنے منہ تک لے جاتے، خود کھانا نہیں کھایا، رسول اللہ کے مہمانوں کو کھلایا۔ جاگ رہے ہو؟ اب جملہ سنو، یہ گھر میں ہو رہا ہے واقعہ، کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں، لیکن مصطفیٰ کریم کہاں ہے؟ اپنے گھر میں۔ اب توجہ کرنا، اس حدیث سے بڑے نکات ہیں جو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ جناب والا رات ہو گئی، مہمان سو گئے کھانا کھا کے آرام سے، لیکن گھر والے میزبان بھوکے، بچے بھی بھوکے، ابو طلحہ بھی بھوکے، بیوی بھی بھوکی۔ جب صبح ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، توجہ کر کے سنو، آمنہ کے لال مسکرا دیے ابو طلحہ کو دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا ابو طلحہ اللہ کی ذات تجھے بہت پسند کر رہی ہے، رات جو تو نے کیا اپنے بچوں کو بھوکا سلایا، خود بھوکا رہا، لیکن اللہ کے اور مصطفیٰ کے مہمانوں کو تو نے کھانا کھلایا، اللہ نے تجھے تیرے کردار کو بڑا پسند فرمایا ہے۔
اور تو نے یہ جو کام کیا ہے اللہ نے تیری شان میں قرآن بیان فرمایا ہے. آیت نازل ہو گئی قرآن کی جو میں نے پڑھی ہے. رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سمجھ آئیے بابا جو رسول اللہ سے وفا کرتا ہے ذرا سبحان اللہ پھر کوئی نقطہ اس میں دیتا ہے. پتہ چلا جو غلام کے گھر میں ہو رہا تھا مصطفیٰ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے. اچھا ایک جملہ اور دیتا ہوں اگر سبحان اللہ محبت سے کہتے جاؤ. جناب والا میں اس آیت سے اور حدیث سے یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ارے جہاں مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے غلام ہے خدا بھی وہی ہے مصطفیٰ بھی وہی ہے. جو ہے کہ نہیں حضور کے غلام گھر میں دیا بجھا رہے ہیں بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں رسول اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. پتہ چلا حضور اپنے گھر سے اپنے غلام اور میزبان اور مہمان دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور خدا بھی دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا جو بندے اپنی ضرورت کے باوجود بھوک پیاس ہونے کے باوجود رسول اللہ کے غلاموں اور مہمانوں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ بندے کامیاب. اب جناب والا توجہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں عرض کر رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابہ دی وفا موضوع انشاءاللہ اپنا جرا بچے نے ذمہ لایا وہ دے متعلق انشاءاللہ گل کریں گے. توجہ کر کے ایک بار پھر آپ سبحان اللہ توجہ فرماؤ جناب والا. ہجرت دی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر میرے نال چلنا ہے. ابو بکر جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نال چلنے لے اور جناب والا روایات دے وچ آئے جڑے بندے نے غار ثور ویکھیے غار ثور ویکھیے اور انہاں نوں میں سمجھا رہا 5000 فٹ دی بلندی. کتنی 5000 فٹ دی بلندی. آج تے رستے بنے ہوئے ہیں لیکن 1500 سال پہلے کوئی رستہ نہیں پہاڑ ہی پہاڑ. حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جناب والا ابو بکر صدیق رات دے وقت جدو گئے نے روایت دے وچ آئے ابو بکر جدو پہاڑ دے تے چڑھن لگا مسلمانوں توجہ کرو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ابو بکر صدیق پاک نے کی کیتا ہے توجہ فرماؤ بیٹھ گئے نے آج کرتے نے کملی والے 5000 فٹ دی بلندی ہے تو انے ناظرین قدر میں کملی والے اور تسا تھک جاؤ گے سرکار میں تواڈی سواری بندا تے تسا میرے سوار بن جاؤ. ابو بکر صدیق بیٹھ گئے تے سرکار ابو بکر دے موڈیاں دے اوتے سوار ذرا اونچی سبحان اللہ. اور توجہ کرو میں نکات بڑے عرض کر رہے ہیں اگر تسی توجہ فرما رہے ہو مسلمانوں علی او ہے جڑا حضور دے موڈیاں دے اوتے سوار ہوندے لیکن ابو بکر او ہے جڑے موڈیاں دے اوتے آمینہ دا لال سوار ہوندا ہے. شان سرکار کے غلام دا جناب والا توجہ فرماؤ حضور نو لے کے ابو بکر 5000 فٹ دی بلندی دے اوتے چڑھائی چڑھ کے گئے نے جدو غار دے کول گئے سرکار نو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تسی تشریف رکھو میں جا کے غار دی صفائی کراں. توجہ غار نو صاف کیتا ہے صاف کر کے
ابو بکر صدیق پاک چوکڑی مار کے غار کے اندر جھولی بچھا کے بیٹھ گئے نے، اور جب جا کے بیٹھے نے توجہ پر میں ایک عظیم گل کر رہا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر ہے بخاری شریف کے اندر کہ 2 سوراخ باقی بچ گیا، آپ نے اپنی چادر جڑی سی وہ پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخ بند کیتے تے 2 سوراخ بچ گئے۔ ابو بکر پاک نے کیویں کیتا؟ توجہ میرے والے پاسے، انہوں نے ایویں اپنے پیر چک کے نا ہڈیاں غار دے 2 سوراخ جڑے باقی رہ گئے، کپڑا نہیں سی، اپنی ہڈیاں رکھ دیتی، جھولی بچھا دی تھی۔ عرض کر دے نے یا رسول اللہ کملی والے آؤ آرام فرماؤ، میری جھولی بچ گئی ہے، حاضر ہے۔ ادھر سوراخ روکے ہوئے نے دشمن واسطے، لیکن سپ جڑا ہے وہ آ کے اللہ دے نبی تکلیف نہ پہنچائے، پیر ادھر اور جھولی رسول اللہ دے واسطے۔ توجہ کرو، سرکار آمینہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا آ کے آرام فرمائے، ادھر سپ بھی آیا ہے، غار سارے سوراخ بند، ایک بند، دوسرا بند، تیسرا بند، چوتھا بند، اگے آیا ہے سپ تے انہیں دیکھا کہ 2 سوراخ جڑے نے انہاں دے اگے نرم نرم چیز محسوس ہوئی۔ سپ نے جناب والا ڈنگ ماریا ہے، حدیث پاک دے اندر آیا ہے، مسلمانوں توجہ کر کے سنو، عظمت ابو بکر تو صدقے، سرکار دے غلام دی وفا تو صدقے۔ توجہ کرو جناب والا، امتحان کنے نے، ادھر دشمن پیچھا کر رہے نے، ادھر جناب سپ ہے جڑا تکلیف دین واسطے ڈنگ مار رہا ابو بکر دے پیراں دے اوتے، اور ادھر آمینہ دلال آرام فرمانے۔ میں حدیث پڑھ رہا سی، توجہ کرو، سپ نے جدو ڈنگ ماریا جناب والا حدیث پاک کے اندر آیا، توجہ کر کے سن لو، ابو بکر صدیق نے اپنے پیر کو جنبش نہیں دی، ہلایا نہیں، سپ نے ڈنگ ماریا ہلایا نہیں، استقامت نال پیر رکھے ہوئے، لیکن جناب زہر سی سپ دا وہ جدو ہویا تکلیف شروع ہوئی، درد ہویا، توجہ کرو، حضور آرام فرما لے، ابو بکر صدیق پاک جب مبارک اکھاں دے وچوں ہنجو بگڑن لگ گئے تے ابو بکر تیری عظمت تو صدقے مصطفیٰ تیری جھولی دے اندر آرام فرما رہے، اے ابو بکر تیری آنکھاں دے اتھرو آمینہ دلال دے بدوہا دے چہرے دے ڈگ دے پے۔ جدو ابو بکر دے اتھرو سرکار دے چہرے پاک دے ڈگے نے، حضور نے مذاق والی آنکھ کھولی ہے، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر کیوں رو رہے، کی تکلیف ہے؟ عرض کر دے یا رسول اللہ کسی موسی جانور نے ڈنگ مارے ہے جیدی وجہ تو رو رہا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اپنا پیر اگے کر، توجہ کر کے پیر اگے کر، جناب والا حدیث پاک دے اندر آیا، ہن توجہ کرنا جے وفا ابو بکر نے کیتی ہے کہ سرکار نو موٹیاں دے اوتے چک کے 5000 فٹ دی بلندی دے اوتے لے گئے، غار دے اندر اپنی چادر قربان، اپنے پیر سپ دے اگے کر دیتے، جھولی مصطفیٰ واسطے بچھا دیتی، سرکار آرام فرما رہے نے کہ جناب والا سپ نے جب ڈنگ ماریا ابو بکر دے اتھرو مصطفیٰ دے چہرے دے ڈگے، سرکار نے آپ گولی فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے یا رسول اللہ کسی موسی جانور نے ڈنگ مارے ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر اپنا پیر میرے نزدیک کر، اور روک کے ذرا عرض کر رہے ہیں، توجہ کرو، ابو بکر کی عظمت، جناب والا توجہ فرماؤ، سبحان اللہ، ایک بار آنکھوں محبت رکھیں، علی پاک دی آنکھ غزوہ خیبر دے دکھنی سی، حضور نے فرمایا آج میں جھنڈا اس بندے نو دینا ہے جے دے ہاتھ نال اللہ اسلام فتح و نصرت عطا فرمائے، اور صحابہ ایک تو پد کے اگے، یہ وفا ہے، توجہ ہے، ایک صحابی اگے، دوسرا اگے، تیسرا اگے، سارے اگے، حضور نے فرمایا علی کتھے، علی، توجہ کر کے، علی کتھے، یا رسول اللہ علی پاک دے اکھاں درد کر دیا، حضور نے فرمایا بلاؤ علی، علی آ گئے، توجہ میری طرف رکھتے،
حضور نے فرمایا علی اپنی آنکھ کھول. حضرت علی کی مرتضی حیدر کرار اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ نے آنکھ کھولی. توجہ کرو مسلمانوں, آمنہ دلال نے اپنا لعاب دہن کٹیا, سرکار نے اپنا لعاب دہن علی دی آنکھ دے وچ پایا. شفائی شفا. اور توجہ, ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا اپنا پیر نزدیک کر. ابو بکر نے پیر نیڑے کیتا. توجہ کرو, جیڑا لعاب دہن علی دی آنکھ وچ جا رہا ہے. جاگدے پے ہو, یہ 60,000 نال بھی مولوی اس طرح دا بات نہیں سنا رہے جڑا میں عرض کر رہا ہوں. توجہ کرو, توجہ ہے کہ نہیں جناب والا, میں عرض کر رہا ہوں حضور نے جڑا لعاب دہن علی مرتضی دی آنکھ وچ پائے. ابو بکر تیری عظمت تو صدقے. آمنہ دلال نے فرمایا ابو بکر اپنا پیر نیڑے کر. جدو نیڑے کیتا سرکار نے اپنا لعاب دہن ابو بکر دی ہڈی دے اوتے لایا. پیر دے ہن توجہ کرو, جدو لایا مسلمانوں توجہ کر کے جملہ سنو. ابو بکر نے وفا کی سرکار نال. ہن توجہ کرو, میں حدیث پاک وچ پڑھ رہا سی کہ اسے میں اپنا ہجرت والی رات سرکار غار ثور سلام فرمانے ابو بکر مترے لگی پیاس. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیاس لگی تو پانی دا انتظام. پہاڑ 5000 فٹ دی بلندی کہ رات دا وقت تے دشمن بھی 4 چفیرے. جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ توجہ کرو. یا رسول اللہ پیاس لگی پانی دا انتظام. توجہ کرو, تواڈے تے میرے میلاد والے رسول نے ایویں اپنا ہاتھ اٹھے کیتا ہے, پانی دا پیالہ ابو بکر کو عطا فرمایا ہے. فرمایا لے ابو بکر پانی پی. ابو بکر نے منہ نال پیالہ لایا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانی یہ نہ سنے اللہ من العسل, قبلی والے آئے پانی شہد نہ مٹھا ہے. یا رسول اللہ ابرد من الثلج, یا رسول اللہ برف تو ٹھنڈا پانی ہے. ابیض من اللبن, یا رسول اللہ دودھ نالو چٹا پانی ہے. پیتا یا رسول اللہ اج تک میں اتنا سونا پانی نہیں پیتا, یہ پانی کتھوں آیا ہے؟ توجہ, حضور نے فرمایا اے ابو بکر دنیا دا پانی نہیں, یہ جنت دا پانی ہے. اللہ تیری پیاس بجھان واسطے ابو بکر عطا فرمایا ہے. پتہ لگا جڑا مصطفیٰ نال وفا کردا ہے رب اتنی رحمت فرماتا ہے کہ دنیا جو دی نعمت پیاس واسطے اللہ جنت دے پانی عطا فرماتا ہے. مسلمانوں میں عرض کر رہا سی جناب والا حضور دا میلاد بھی یہ متعلق بھی ایک گل انشاءاللہ میں عرض کردہ. ناظر خان حضرات انشاءاللہ آ رہے ہیں اور جیویں پھر اپنا بیان تھوڑا سلسلہ ہوئے گا چلتا رہے گا. میں انشاءاللہ صرف چند منٹ انہوں نے آندے تک انشاءاللہ میں بات کراں گا. جے تھک گئے تو چپ ہوئے, جے ذوق ہے تو سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ نے او سونا نبی عطا فرمایا. مسلمانوں توجہ کرو, میں مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں, میں جناب والا حضور دے فرامین تواڈی نظر کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان شان والا سونا نبی اللہ عطا فرمائے. کتنا سونا, توجہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے حضور دی عظمت تو صدقے آپ فرماندے نے انا سید ولد آدم ولا فخر. حضور فرماندے نے لوگوں اللہ نے میں آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور میری امت کے آخری بندے تک حضور فرماندے نے اللہ نے میں ساری انسانیت کا سردار بنائے. جناب والا حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے ساری نسل انسانی دا سردار بنائے. جاگ رہے ہو؟ توجہ نہ لکھ دو گا نہ سنو.
اللہ نے حضور سردار بنائے. میں پڑھ رہا سی جناب والا اللہ نے اتنا سونا نبی عطا فرمایا ہے کہ میں حدیث پڑھ رہا سی ایک بندہ جنہوں فرشتے پڑھ کے جہنم والے پاسے لے کے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کی توجہ کرائی یا رسول اللہ اے فرشتے تواڈے غلام نو پھڑ کے جہنم والے پاسے لے جا رہے ہیں. توجہ کرو آج دنیا کے لیے حضور جناب والا اپنی بیٹی فاطمہ نو نہیں بخشوا سکے کیونکہ حضور نے فرمایا سی نا حضرت فاطمہ پاک نو سرکار نے فرمایا فاطمہ توجہ کر کے وہ حدیث بھی بیان کرتا جاواں. سرکار نے فرمایا انقذی نفسک عن النار. انہاں دے وچ کوئی زور شور ہوے سبحان اللہ اونچی آکھیا کرو. پتہ کیوں او نہ ہوے میں چمڑے رہا تے تساں تھک ہو جاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ذوق ہے تو محبت رہا سبحان اللہ عرض کرو. میں عرض کر رہا سیدنا بیوالا اب آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ تواڈے غلام نو فرشتے جہنم وچ پھڑ کے لے جا رہے ہیں. توجہ کرو جناب والا حضور نے فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی نو فرمایا فاطمہ انقذی نفسک عن النار. اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. توجہ ہے حضور نے فاطمہ پاک کو کی فرمایا فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. اور بندے کی کہندے نے وہ کہندے نے بھائی دیکھو حدیث آئی ہے کہ اللہ دے نبی حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. توجہ ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں جناب والا سیدہ فاطمہ پاک نو حضور نے فرمایا میں اے ہن گل کر رہا. توجہ بھائی توجہ ہے. کوئی ماں دا لال یہ میں چیلنج کر رہا ٹھیک ہے کس حدیث میں میرے دکھا دے کہ سرکار نے فرمایا اوے فاطمہ توجہ کر کے سمجھنا میرا بات. حضور نے فرمایا اوے فاطمہ میں تینوں نہیں بخشوا سکتا. اے فاطمہ میں تینوں نہیں چھڑا سکتا. فاطمہ اپنے آپ کو بچا. نہیں حضور نے کی فرمایا ہے فرمایا انقذی نفسک عن النار. فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. میں کہا یا رسول اللہ کیوں فاطمہ فرمایا ہے گناہگاروں کو بخشوا رہے ہو شفاعت فرما رہے ہو جنت وچ داخل کرا رہے ہو لیکن اپنی بیٹی دی جو والی آئی ہے آپ نے فرمایا فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. توجہ ہے. میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے ہو توجہ کر کے سنو فیچر کر لے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں لوگاں نو دس دیو کہ میں محمد بھی اعلیٰ میری امت بھی اعلیٰ میری آل اولاد بھی اعلیٰ میری فاطمہ بھی کائنات دیا ارفع والا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. تشریف رکھو صلاح خانے. توجہ کرو بھائی میں انشاءاللہ جلدی واز ختم کراں گا. توجہ نال میری ایک دو گلاں سنو ٹھیک ہے بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹھ جاؤ بھائی ہن ذرا اونچی سبحان اللہ آکھو. یہ میری گل یاد رکھو الحمدللہ دنیا وچ تساں بھی پروگرام سن کر رہے ہو اکثر علماء میں کر دے جب تک پیسے آ رہے ہوں کوئی توجہ کر رہا ہو کہ بعد ہے نہیں تے آکھے جی باخر دعوانا اور جگہ تے جانا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن توجہ کرو انشاءاللہ اعلیٰ بات ہے اعلیٰ بات. توجہ کرو ایک بار سبحان اللہ. میں عرض کر رہا سی جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذی نفسک عن النار. فاطمہ اپنے آپ کو جہنم دی آگ تو بچا. کہ یا رسول اللہ سارے جگ نو بخشواؤ گے تے اپنی بیٹی نو کہندے فاطمہ خود بچا اپنے آپ. میں کہ یا رسول اللہ یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اے دنیا والے ہو کائنات نو میں بخشاواں گا لیکن میں ہاں مصطفیٰ میں کون ہاں. جملہ سنو حضور فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین. حضور فرماتے ہیں
میں اگلے تو بھی زیادہ عزت والا، میں اپنے پال جان والے تو بھی سب تو زیادہ عزت والا۔ حضور اگلے پچھلے سب نال زیادہ عزت والے۔ تے فاطمہ کون ہے؟ حضور فرماتے نے اے فاطمہ، حضور فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ پاک، آپ فرما رہے ہیں فاطمہ میں تینوں کی شان عطا فرمائیے۔ فرمایا فاطمہ، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ اللہ نے تینوں کائنات کے ساری عورتوں کا سردار بنائے۔ ادھر والے چپ رہو، کہنے مولوی ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر چپ رہو، مزے کرو جی۔ کل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ دوسری حدیث پڑھیے، دو حدیثات۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ تو کائنات کے ساری عورتوں کی سردار، میں محمد سارے نبیوں تے ولیاں تے بندیاں کا سردار۔ اور آگے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرا حسن و حسین جنت کے جوانوں کا سردار۔ صحابہ دی وفا موضوع آیا جن میں آخری گل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ توجہ فرماؤ جناب والا، امام عالی مقام دی عظمت، سبحان اللہ۔ حسین صحابی ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ حسین صحابی ہیں، توجہ کرو جناب والا، امام علی مقام دی عظمت تے سرکار دے خاندان دی عظمت۔ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، مشہور روایت، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں تے امام حسین پاک آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کانڈ مبارک تے سوار ہو گئے۔ توجہ نال کل سنیا، علماء جی سناتے ہیں نا انشاءاللہ فقیر کا باز علیحدہ ہے، توجہ نال ذمہ داری نال، یہ نہیں جو ایویں پڑھ لو نا، ذمہ داری نال باز ہو رہا ہے۔ توجہ فرماؤ جناب والا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سجدے دی حالت میں حضور سجدے دی حالت، اور امام علی مقام دا بچپن آج سرکار دی کنڈ مبارک دے سوار۔ اور توجہ کرو ذرا، اپنے بچے نال آندے نے مسجد دے وچ، آپ کی کرتے ہیں بچے آندے نے اپنے بھی، وہ جناب کوئی کنڈ تے سوار ہو گیا کہ آپ کی کرتے ہیں تو ہاتھ ایویں کر کے بچے نو کھچ کے تے پرے کر دیتا، کنڈ تو تھلے لہا دیتا، ایویں ہی ہے نا۔ ہن توجہ کرو، سرکار بھی ایویں کر سکدے سی نا، کیوں بھائی کر سکدے سی، لیکن حضور نے کیتا نہیں۔ نماز دے وچ حسین سرکار کی کنڈ دے اوتے تے حضور سجدے، توجہ کرو، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا آپ نے سجدہ لمبا فرمایا، چسنل سبحان اللہ آپ کو، حضور کی کنڈ مبارک تے حسین سوار، سرکار جناب والا سجدے دی حالت دے اندر، حسین کنڈ تے ایک سرکار دا سجدہ لمبا، ایک تسبیح، دو تسبیح، 10 تسبیح، 50 تسبیح سرکار پڑھتے ہی جا رہے ہیں تے حسین کنڈ تے نماز۔ اور جناب توجہ کرو، پتہ لگا نماز بعد چے حسین پہلے ہے، سمجھو اگر یہ نہ ہوندا تے سرکار حسین کو بازو کو پھڑ کے اپنے کنڈ کو تھلے لہا دیندے، نہیں، حضور نے سجدہ لمبا فرمایا، حسین نے اپنی کنڈ کو نہیں لہایا۔ اور توجہ کرو، حضور دے جماعتی جڑے سی نماز پڑھنا لے، پیچھے جڑے نماز پڑھ رہے سی، انہوں نے پتہ حدیث دے وچ لفظ آئے نہیں، انہوں نے کہا یار خدا خیر کرے سرکار زندہ ہیں، انہاں جو لمبا سجدہ ہو گیا ہے۔ ایک صحابی جناب والا نماز دی حالت دے اندر صحابی رسول نے اپنا سر سجدے دے وچ چکیا، میں ذمہ داری نال عرض کر رہا، توجہ نال سنو، صحابی رسول نے سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر سر سجدے تو چک کے اٹھتے گردن کر کے بیٹھیا کہ دیکھا تے صحیح خیر تے ہے اللہ کے نبی زندہ ہے یا نہیں۔ وہ جو لمبا جو ہو گیا سجدہ، حدیث پاک کے اندر آیا ہے، لوگ صحابی نے جب سر چکیا کہ منظر عجیب ہے کہ سرکار سجدے دی حالت وچ نے تے حسین سرکار دی کنڈ دے اوتے سوار۔
جب دیکھا نا منظر دیکھ کے حدیث وچ آیا ہے اس صحابی نے اپنا سر پھر سجدے وچ رکھ دیا. حضور نے نماز پوری کی تھی، حسین مرضی نہ اترے، سرکار نے سلام پھیرا، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج نماز کا سجدہ اتنا لمبا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا میرے غلامو میں سجدے دے وچ سی تے میرا حسین میری کان دے اندر سوار ہویا ہے تے رب نے مینوں فرمایا ہے کملی والیا حسین نو کان تو نہیں رہانا، میری نماز کا سجدہ لمبا کر دے. اور توجہ کرو میں جی گل پیچھے عرض کر رہا سی وفا مصطفیٰ نال جنہاں لوگوں نے کی ہے. حسین دی وفا یہ ہے کہ پورا خاندان مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے دین تے قربان ہو. اللہ نے شان کی دیتا ہے. آخری جملہ حضور نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. فرمایا میرا حسن و حسین جنت کے جوانوں کا سردار ہے. ہن توجہ کر کے آخری جملہ سنو. اللہ نے جنت نال وعدہ کیتا اے جنت میں تینوں دو ستون اس طرح دے عطا کراں گا، دو پلر دو ستون اس طرح دے دیاں گا کہ جنت انہاں دے نال تیرے حسن وچ خوبصورتی وچ اضافہ ہو جائے. توجہ سارے نبی جنت وچ، ولی جنت وچ، شہید جنت وچ، ساری دنیا دے نیکوکار لوگ جنت وچ. توجہ ہن جنت میں ویکھیا کہ نبی آ گئے نے، ولی آ گئے نے، شہید آ گئے نے، صدیق آ گئے نے. جناب والا جنت عرض کر دیے کہ اے بے نیاز اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ اے جنت میں دو ستون اس طرح دے تینوں عطا کراں گا کہ اے جنت تیرے حسن وچ اضافہ ہو جائے گا. یا اللہ عطا فرما. ہن توجہ فرماؤ رب العالمین فرمائے گا اے جنت او جو جڑے ستون نے او جڑے دو پلر نے میں ایک حسن تینوں عطا کیتا ہے، ایک حسین عطا کیتا ہے. خوشی اسی جنت دے طالب لیکن جناب والا جنت مصطفیٰ دے گھرانے دی طالب ہے. یا اللہ حسن واسطے پلر عطا فرما ستون. اللہ نے فرمایا حسن دے دیتا تینوں حسین عطا فرما دیتا. حسن و حسین دا حسن میں چونکہ پہلے عرض کر گیا کہ میں انشاءاللہ تقریباً میرا کالے کو گھنٹے دے قریب بات ہو گیا ہے، لیکن چونکہ میرے بعد نعت خوانی بھی ہونی ہے کہ بہت پروگرام کھانا انشاءاللہ چلتا رہنا ہے، لیکن تسی محبت نہ ایک باری سبحان اللہ. جناب والا جنہوں نے سرکار کا وفا فرمائی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میرے حسن نال پیار کرے گا میرے حسین نال پیار کرے گا. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا فرمایا میرے حسن و حسین فاطمہ علی نال جڑا محبت کرے گا. آخری جملہ دے رہا توجہ فرماؤ. حضور فرماتے ہیں اور مسلمانوں ناز کرو اپنے مقدر دلتے اللہ اتنا سونا نبی عطا فرمایا ہے، اتنا سونا نبی دا خاندان اللہ عطا فرمایا ہے. توجہ فرماؤ اللہ کریم دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا حسن و حسین نال علی و فاطمہ نال پیار کردا ہے سرکار فرماندے نے جتھے جنت دے وچ میں ہوواں گا میرا حسن ہوئے گا، میرا حسین ہوئے گا، میری دھی فاطمہ ہوئے گی. حضور فرماتے نے جڑا انہاں نال پیار کرے گا حضور فرماتے نے وہ بندہ بھی ساڈے نال جنت وچ ہوئے گا. یہ نہیں جو اوپر تھلے حدیث دے لفظ سنو. حضور فرماتے ہیں معی درجتی فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں جنت دے جڑے درجے دے وچ میں مصطفیٰ ہوواں گا فاطمہ ہوئے گی، علی مرتضیٰ ہوئے گا، حسن و حسین ہون گے. سرکار فرماتے ہیں جڑا میرا امتی چاہے نماز پڑھتا ہے بھاوے نہیں پڑھتا لیکن میرے اہل بیت نال محبت کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں جنت دے تیرے درجے دے وچ اساں ہوواں گے ساڈے نال محبت کرن والے بھی اوتھے ہی. سبحان اللہ. اے وفا اللہ پاک قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سونی انداز دے نال آپ بیان فرما رہے سن.